بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنم میں جانے والے 3 لوگ۔ جی ہاں دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے جہنم میں جانے والے 3 لوگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 3 لوگوں میں سے بچائے، آمین۔ تو سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ التحیہ و تسلیم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں حافظ، شہید اور مالدار حاضر کیے جائیں گے۔ حافظ، نمبر 2 شہید اور نمبر 3 مالدار حاضر کیے جائیں گے۔ ان لوگوں سے ان کے اعمال کی بابت دریافت کیا جائے گا تو حافظ قرآن عرض کرے گا، میں نے تیری وہ کتاب حفظ کی جو تو نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی تھی، پھر میں اس کتاب کو رات اور دن پڑھتا رہا۔ حافظ بولے گا، ارشاد ہوگا، تو جھوٹا ہے، تو نے میرے لیے قرآن نہیں پڑھا بلکہ تو نے اپنی شہرت کے لیے پڑھا تھا، اور جس غرض کے لیے تو نے پڑھا تھا وہ پوری ہو گئی، تو دنیا میں قاری مشہور ہو چکا۔ پھر صاحب مال سے یعنی مالدار سے دریافت کیا جائے گا، وہ اپنی خیرات اور صدقات کا ذکر کرے گا۔ ارشاد ہوگا، تو کاذب ہے، جھوٹا ہے، تو نے اپنی شہرت کے لیے مال خیرات کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے اللہ کے نام پہ دینے والا کہیں، وہ تجھ کو حاصل ہو چکی اور تو سخی مشہور ہو چکا۔ اس کے بعد شہید سے سوال ہوگا، وہ اپنی موت اور جان سپاری کا ذکر کرے گا کہ الہی، میں نے تیرے راستے میں تیرے لیے جان قربان کی اور جان دے دی۔ ارشاد ہوگا کہ تو بھی جھوٹا ہے، یہ جان دینا ہمارے لیے نہیں تھا بلکہ بہادر اور شجاع یعنی بہادر مشہور ہونے کے لیے تو نے جنگ کی تھی، وہ شہرت تجھے دنیا میں حاصل ہو گئی۔ پھر ان تینوں ریاکاروں کو، جن کا مقصد دکھلاوا تھا اور اللہ کی رضا نہیں تھی، حافظ کی بھی اور سخی کی بھی اور شہید کی بھی، پھر ان تینوں کو ریاکاروں کو سب سے پہلے دوزخ میں جھونک دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ دوزخ کی جانب ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ حدیث مسلم شریف اور نسائی شریف میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن آگ میں اپنے منہوں کے بل گھسیٹ کر ڈالے جائیں گے اور کہا جائے گا، اب چکھو مزہ دوزخ کا۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس امت میں سے جس شخص نے کوئی بھلا کام دنیا کے لیے کیا اور آخرت کا کام دنیا کے دکھاوے کے لیے کیا تو آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا کوئی نیک کام لوگوں پہ ظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو سب کے سامنے ذلیل و خوار کرے گا۔ تو ہمیں جو بھی عمل کرنا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کریں، ریا کے لیے، دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے نہیں کریں۔ اگر 1 روپیہ دیں تو اللہ کی رضا کے لیے خیرات کریں، نماز پڑھیں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ نمازی ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کہ لوگ کہیں یہ بڑا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریا سے محفوظ فرمائے، نام و نمود سے اور شہرت سے محفوظ فرمائے، اور ہر کام اپنی رضامندی کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔